مطلب یہ جو پیاسی روحیں ہیں نا، جو اللہ کی محب روحیں ہیں، جو اللہ سے محبت کے وعدے کر کے آئی تھی، انہیں ذرا سا اشارہ ملے وہ ہیں جی. اور ذکر سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی یار؟ اللہ پاک کی عقل اسلام کی، علی پاک کی پنجتن پاک سرکار کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. ذکر کی محفلیں، دل کی حاضری والی نماز ہے جی. دیکھو یار پھر اللہ پاک کتنا مہربان ہے، اللہ پاک کتنا کریم ہے یار، اللہ پاک کتنا کریم ہے. اور اپنے نفس کی خواہش کو دبانا کہ آج دل چاہ رہا ہے کوفتے کھانے کا، آج دل چاہ رہا ہے چکن قورمہ کھانے کا، نہیں آج دل چاہ رہا ہے دال کھاؤں گا کل رات کی جو باسی رکھی ہوئی. نفس کی خواہش کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، نہیں کھانا تو کھائیں آپ، لیکن جو آپ کہتے ہیں نا بھائی دل چاہ رہا ہے، نہیں دل نہیں ہوتا، وہ دل نہیں ہوتا، یہ آپ سے کہلواتا ہے، وہ دل نہیں چاہتا، یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے. کہلواتا وہ آپ سے یہ ہے کہ بھائی دل چاہ رہا ہے. دل کیا چاہ رہا ہے؟ مجھے بار بار آئی ایم ناٹ بگ ماؤتھ، میں کوئی بڑ بولا نہیں ہوں، لیکن مجھے بتانا پڑتا ہے. 24 سال تک میں نے ایسے چلایا اپنے آپ کو کہ میں 4 6 8 دن ہو جاتے تھے کھانا کھائے ہوئے مجھے ہے جی. اس کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب 2 3 دن کے باسی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ سچ بتا رہا ہوں بالکل، سرکار سامنے. اور اب بھی یہی ہوتا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہماری ایڈمن چیف اس کے سید انور بھائی، آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاہ صاحب کا ہمیں کچھ صحیح پتہ نہیں چلتا، لیکن انور بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں تیسرے دن ایک باسی روٹی کھاتا ہوں، اور کوئی سی بھی مل جائے مجھے، تندور کی روٹی ہو، مگر بس سب سے پہلا میرا جو پوچھنا ہوتا ہے تالا اور اویس سے، وہ یہ میں پوچھتا ہوں کہ باسی ہے؟ ہاں کل کی پرسوں کی رکھی ہوئی شاہ صاحب، ہاں یار وہ دے دو ایک باسی روٹی تیسرے دن. بھائی میں بھی تو آزماؤں نا اپنے آپ کو، سب آزمانے کا شوق، میں اس کو آزماؤں، اس کو سب کو شوق ہے آزمانے کا، اور خود کو بھی آزما، کبھی دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہے. پہلے اس بات کو اپنے آپ پر اپلائی کر. دیکھو اللہ پاک کی قربت اگر تمہیں چاہیے، یہ سن لے سارے جتنے بھی لوگ ساری دنیا میں موجود ہیں، اور یہاں حاضرین محفل آپ سب بھی یہ سن لیں، اللہ پاک کی قربت اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، مرشد کی قربت، سرکار کی قربت، پنجتن پاک کی قربت اگر چاہتے ہو تو یہ دھرم کانٹے میں تول لینا ہمارے اس بیان کو. دھرم کانٹا ہے جس میں ہیرے تولے جاتے ہیں. اگر اللہ کے حبیب آقا اسلام کی پنجتن پاک کی اور سرکار کی قربت چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام ہے اپنے نفس کی خواہش کو مارنا. جتنا اپنے نفس کی خواہشات کو مارو گے اتنی قربت نصیب ہوگی، کیونکہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تیرے نفس کے پردے میں چھپا ہوا ہوں مگر افلا تبصرون، تجھے شعور ہی نہیں ہے، بصیرت ہی نہیں ہے. اب وہ پردہ، نفس کا وہ پردہ کھلے گا کیسے؟ جب نفس کی یہ نار کم ہوگی، جب تم اس کی خواہش اور خواہشات کو مارنے کی طاقت تمہارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ جب اللہ کا ذکر کرو گے. تم ذکر کرو گے اللہ سے ٹکرائے گا. اب اللہ سے ٹکرا رہا ہے، اور دل پمپ کرتا ہے خون کو، تو دھڑکن جو ہے خون سے ٹکراتی ہے، ٹکر سے نور بنتا ہے. جیسے تسبیح کا دانہ دانے سے ٹکراتا ہے، نور بنتا ہے. دھڑکن خون سے ٹکراتی ہے، نور بنتا ہے، اور یہ نور تمہارے خون میں چلا جاتا ہے. یہ نور تمہارے خون میں چلا جاتا ہے، اور یہی نور پھر نفس تک بھی پہنچتا ہے. یہی نور نفس تک بھی پہنچتا ہے، اور پھر یہ نور نفس کو پاک کرتا ہے.
یہ نور نفس کو پاک کرتا ہے، قلب کو طاقتور کرتا ہے اور نفس کو کمزور کرتا ہے، نفس کو کمزور کرتا ہے۔ جب نفس کمزور ہوگا تو پھر قلب نفس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، پھر نفس حاوی ہو نہیں سکتا قلب پہ اور تیرے دل اور دماغ پہ۔ اور یہاں تو یار کتنا بڑا مقدر ہے، تم ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہو، سن رہو ہماری بات، کیا مقدر ہے تمہارا؟ ہم سے پوچھو 38 سال ہم نے اس دنیا میں فقر کی گزارے، روحانیت کی دنیا میں، ہم کس کس طرح سے لطائف کرنے جاتے تھے اور کیسے رات کے 2 بجے پھر واپس گھر آتے تھے۔ آج تمہیں گھر بیٹھے ساری دنیا میں لطائف کی محفل مل رہی ہے۔ کیا ہے لطائف کی محفل؟ کیا ہے یہ لطائف کی جو محفل ہے؟ سوچو یار، کبھی سوچو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے یار؟ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابتدا پہلا لطیفہ قلب، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ نفی اسباب سے۔ ہائے 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 ہائے، کائناتوں کا راز جس میں بند ہے لا الہ الا اللہ۔ او ہو، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ تو ابتدا ہے لطائف کی محفل کی۔ لا الہ الا اللہ، ابتدا ہے یہ، ٹھیک ہے جی؟ کتنی خوبصورت ابتدا ہے، اور یہ زبان والا نہیں ہے، یہ قلب والا ذکر ہے، باطنی ذکر، جس کی 70 گنا زیادہ فضیلت ہے ظاہری عبادت سے۔ ظاہری عبادت سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے قلبی عبادت کی۔ اور قلبی عبادت بھی کون سی؟ کہ لطائف کی محفل میں بیٹھ کر آپ قلبی ضربے لگا رہے ہیں، نفی اسبات کی، بار بار اقرار کروا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلب کو تربیت دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر اس ذکر کے دوران اللہ پاک تمہاری طرف دیکھ لے، اللہ پاک تمہاری طرف دیکھ لے تو یار کتنا راضی ہو۔ اور کیا عقل اسلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ جب ذکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں تو جہاں یہ محفلیں ہوتی ہیں وہاں آسمانوں سے ملائکہ کی جماعتیں اتر آتی ہیں، ملائکہ اتر آتے ہیں، وہ ملائکہ بھی وہاں بیٹھ کے ذاکرین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، اور یہ لطائف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کل پہلا لطیفہ ختم ہوا، اب آیا دوسرا، روح۔ دوسرا روح، اب روح کی ضربیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ یا اللہ کی ضربیں جب تم لگا رہا ہو اور اس وقت اللہ پاک دیکھ لے کہ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک تیرے ذکر میں مشغول ہیں سارے، یا اللہ کی ضربیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب اللہ دیکھ لے، عقل اسلام دیکھ لیں، حاضر وہاں ناظر یہاں۔ سرکار تو فرمان ہے سرکار کا کہ لطائف کی ہر محفل میں ہم خود موجود ہوتے ہیں، یہ فرمان ہے سرکار کا، یاد رکھنا۔ روح کے بعد او ہو سری کا ذکر آ گیا، ہائے ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ، بے حد حسین و جمیل، یا اللہ حسن و جمال کا پیکر، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا کیا راضی نہیں ہوگا اللہ؟ بتاؤ یار، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ ہر سجدے کو، ہر جمعرات کو ہوتی ہے نا یہ محفل، ہوتی ہے نا بھئی، ایک جمعرات چلو مان لیتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن چلو مان لیتے ہیں کیونکہ تمہارے اندر سب کے نفس بیٹھے ہیں، ہمارا نہیں ہے، لوامہ تو ہے، نفس بیٹھے ہیں، چلو مان لیتے ہیں۔ نہیں مان رہے تم اس بات کو کہ یار ایک جمعرات نہیں دیکھا، اگلی جمعرات چلو پھر بھی نہیں دیکھا، تیسری جمعرات وہ بھی چلو، چوتھی جمعرات، پانچویں جمعرات، چھٹی جمعرات، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دیکھے گا ہی نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ اس کے ملائکہ کو آسمانوں پہ خبر ہو گئی کہ وہاں ذکر ہو رہا ہے، پہنچو،
اللہ کو خبر نہیں ہے. اور یا حیوم یا قیوم کے بعد یا واحد خفی کا ذکر, اور یا واحد کے بعد یا احد, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور پھر یا ہو, پھر پورا کلمہ طیب ہے جی. سمجھ جائے دنیا ان رازوں کو. خدا کی قسم اس دنیا میں تمہیں اللہ پاک گارنٹی دے دے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. ساری دنیا مخالف ہو جائے تمہاری, ساری دنیا, اگر اللہ تم سے راضی ہے, آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سے راضی ہیں, سرکار تم سے راضی ہیں, کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کس کی جرت وہ تمہارے خلاف ہو جائے؟ بھائی جس سے اللہ راضی, اللہ کے حبیب حضور علیہ السلام راضی, پنجتن بھاگ راضی, سرکار راضی, مرشد راضی, کہ جرت کس میں کہ تمہارا کوئی مخالف آ جائے سامنے, کوئی تم سے اختلاف کر لے, کوئی تمہارے خلاف ہو جائے. کیوں کہ اللہ راضی ہے تم سے, کہ اللہ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں تم سے, پنجتن پاک راضی ہیں, سرکار راضی ہیں. چھوڑو دنیا کو, دنیا لیے پھرتا ہے, چھوڑ دنیا کو. تو کیا بتایا کہ اگر اللہ پاک کی قربت چاہتے ہو, آقا علیہ السلام کی قربت چاہتے ہو, قدم بوسی چاہتے ہو, آقا علیہ السلام کے پیروں سے لپٹ کے, قدموں سے لپٹ کے چومنا چاہتے ہو آقا علیہ السلام کے قدموں کو, پنجتن پاک کی بارگاہ میں جا کر روح اقدس سے, ان ارواح سے, مقدس ارواح علی پاک کی مالکن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی, حسنین کریمین چھوٹی مالکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, چاہتے ہو اگر ان کی قدم بوسی اور سرکار کی قدم بوسی, تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھو. نفس کی خواہشات کو, جتنا اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں, اپنے قابو میں رکھو گے, اتنی تمہیں اللہ پاک کی اور آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی. اور جتنا اپنے نفس کو پالو گے, باوجود ذاکر بننے کے بھی کوئی کمال نہیں ہے یہ کہ تمہارا قلب چل پڑا. تمہارا کیا کمال ہے اس میں ہوئے؟ اس میں کمال مرشد کا ہے یا اللہ پاک نے تمہیں قبول کر کے اپنا دوست بنا لیا, کمال اس ذات کا ہے. تمہارا کیا کمال ہے؟ ذاکر بن گئے لیکن نفس کی خواہشات پہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہے, تو کیا ذاکر بنے؟ میرا روح چل جائے, میری سری, میرا یہ لطیفہ, میرے سارے لطائف, میرا سب کچھ چل جائے, اللہ کو بھی میں دیکھ لوں. ہوش کرو, ہوش, احساس کرو, سوچو کہ کیا کہا اللہ شاہ نے. اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں, نہیں, سب سے پہلے میں اس چیز کو اپنے آپ پر اپلائی کرتا ہوں, اپنے آپ پر اپلائی کرتا ہوں. خدا کی قسم, اگر میں اپنی کہانی سنا دوں ان 38 سالوں میں کیسے کیسے مراحل سے مجھے میرے سرکار نے گزارا, اور کیسی کیسی مجھ سے ریاضتیں لی ہیں, کیسی کیسی مجھے آزمائشوں میں ڈالا ہے, کیسے مجھے روحانیت کی بھٹی میں سرکار نے پکایا ہے, بتا دوں تو روتے روتے آنکھیں بھیگ جائیں گی, آنسو پہنچتے پہنچتے. میں ان تکلیفوں اور اذیتوں سے گزرا ہوں, میں نے ایسے ایسے صدمے اٹھائے, ایسے ایسے درد اور ایسی ایسی تکلیفیں جھیلی ہیں میں نے, اللہ کی محبت میں, اپنے آقا حضور علیہ السلام کی محبت میں, پنجتن پاک کی اور اپنے سرکار اپنے بادشاہ کی محبت میں. محبت اس کا نام تھوڑی ہے کہ میرے دل میں زبان سے اقرار ہوا, دل سے تصدیق دی, محبت ہو گئی. اس کا نام نہیں ہے محبت, اس کا نام ہے کہ جب تجھ پر آزمائش آئے تو ثابت قدمی دکھا, عزم و ہمت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اس آزمائش کا, اس مشکل کا مقابلہ کر. اگر نہیں مقابلہ کر سکا تو دعوے محبت کے جھوٹے ہیں تیرے, جھوٹے ہیں تیرے دعوے.
نہیں، میں نے کہا نا کہ میں اگر اپنی کہانی جانتے ہیں جو میرے سینئر ساتھی ہیں، جو میرے سینئر اس وقت بھی سن رہے ہیں بہت سارے، جیسے ڈی ایس پی ظاہر حسین ہے جی، جیسے شریف ہے، جیسے پچھلی محفل میں وکیل آیا تھا، وکیل احمد، یہ سب میرے وہ سینئر ساتھی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ان مراحل سے گزرتے ہوئے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ، میں گزرا ہوں اس جگہ سے جہاں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن دیکھ لو آج بھی میرے سرکار، میرے بادشاہ کہتے کسے ہیں؟ سرکار سیدنا ریاض احمد کارشاہی مقدس اللہ علیہ کہتے کسے ہیں؟ پیر کے انگوٹھے سے سر کے بال تک سلامت ہوں آج بھی، کوئی دائمی مرض نہیں ہے مجھے. میرے اکثر سینئر ساتھی کہتے ہیں کہ تو کھاتا حاجی بہت کم ہے، جو بے تکلف دوست تھے میرے، تو یار حاجی کھاتا بہت کم ہے تو اس لیے تجھے کوئی بھی. اور صحیح بات ہے، دنیا میں زیادہ لوگ کھانا کھانے سے مر جاتے ہیں، اتنے لوگ بھوکے رہنے سے نہیں مرتے جتنے کھانا کھانے سے مر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بس دوستوں، ساتھیوں، ذاکرین، ذاکرات، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے، بس یہ ایک گرہ باندھ لو، آج گرہ باندھ لو کہ تم نے اپنے نفس کی خواہش پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. ذریعہ ہم نے تمہیں بتا دیا، اللہ کے ذکر میں اضافہ کر دو، اللہ کے ذکر میں اضافہ کر دو. تم دیکھتی ہوگی ہر وقت، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کیمرے کے سامنے میں آ کے یہ باتیں کرتا ہوں، نہیں، جب میرے ساتھی، میرے ذاکر، میرے دوست، میرے جونیئر، سینئر سب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے محفل، جب نجی محفل ایسی جو بیٹھ جاتے ہیں گیدرنگ، اس وقت بھی سب سے زیادہ میری زبان پہ اللہ پاک کا نام ہوتا ہے اور اپنے آقا حضور الاسلام کا نام ہوتا ہے. نفس کو کنٹرول رکھو، اللہ پاک کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، پنجتن پاک کی سرکار کی محبت میں. جب محبت کو سامنے رکھو گے پیش نظر کہ میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو اپنے آقا حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، پنجتن پاک سے میری محبت، علی پاک سے، سرکار سے میری محبت، تو میں تو جھوٹا نہ پڑ جاؤں. مجھے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ ہے سب سے بڑی مصیبت، یہ موبائل جس نے آگ لگا دی ہے. یہاں سے کرتا ہے اب نفس تم پہ حملہ، یہاں سے حملہ اور ہوتا ہے. وہ غافل نہیں ہے ہم کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انور شاہ صاحب کو پتہ نہیں ہے. انور شاہ صاحب کو سب پتہ ہے کون کس کارروائی میں. اللہ خیر کر دے گا، اللہ خیر کر دے گا. ہماری ڈانٹ ڈپٹ کو اس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا، لیکن تمہاری بہتری کے لیے کہ کل مرو گے نا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے انور شاہ کو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. ڈانٹ ڈپٹ کے، برا بھلا کہہ کے، لیکن ہمیں دائیں بائیں نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہمیں ساتھ لے کے چلتے رہ سیدھے. اس دنیا میں رہ کے تمہیں یار کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے، سرکار کا دم کرم کے تمہیں کیا کیا نصیب ہو گیا. آج یہ لائیو محفل چل رہی ہے، ساری دنیا میں جا رہی ہے، ٹرانسمیٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. مل کے آ رہا ہے تمہیں اللہ کا ذکر، مل کے آ رہا ہے لطائف کی محفل، مل کے آ رہا ہے رو رو کے، بلک بلک کے رقت والی دعاؤں میں شامل ہو تم ہمارے ساتھ. اور آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کتنے مہینوں سے لائیو محفل چل رہی ہے ہماری، آج تک کوئی نہیں بتا. انور شاہ نے کبھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی التجا کی، اپنے لیے کچھ مانگا ہو؟ جب مانگتے ہیں ہم آپ سب کے لیے مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں آپ سب کے لیے مانگتے ہیں. یہ معاملات ہیں. بس پانی پلاؤ یار، ذرا سا پانی نکالو بیٹا. چھوڑ دو پیچھے ہٹ جاؤ، سارے پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. پانی نکالو، تھوڑا سا نکالنا. تو
یہ ذرا سے معاملات ہیں. بس آج ہی اس محفل میں خاص طور پہ مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا. آج مجھے آیا تھا یہ خیال کہ میں بلکہ کئی محفلوں میں یہ آیا مگر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں. ایک آسان نسخہ ہے, آسان فارمولہ ہی, کہ جتنی بھی آپ قربت چاہتے ہیں, اللہ پاک کی قربت, آقا علیہ السلام کی قربت, اپنے نفس کو اتنا ہی کنٹرول کریں. نفس کی خواہشات سے منہ پھیر لیں کہ نہیں, ہر جگہ توجہ ہے, ہر طرف توجہ ہے. نفس کی طرف ہے توجہ, جو سب سے بڑا دشمن تیرے اندر چھپا بیٹھا ہے, جس کے ساتھ لڑائی قلب اور نفس کی جو لڑائی ہے, میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے. کیا ہے یہ؟ جہاد اکبر ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ وہ جہاد اصغر ہے میدان جنگ میں جو ہوتا ہے, ہفتے, 2 ہفتے, مہینے, 2 مہینے, سال, 2 سال ختم. یہ وہ جہاد ہے جو آخری سانس اور آخری دھڑکن تک چلتا ہے. نفس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی؟ ہے کوئی طاقتور اس سے زیادہ؟ نے بڑے بڑوں کے منہ پھیر دیے. بڑے بڑے ہلاکو خان اور چنگیز خان اس کے سامنے آئے, بڑے بڑے تیمور اور سکندر اعظم اس کے سامنے آئے, نمرود اور شداد اس کے سامنے آئے, اس نے ان کے بھی منہ پھیر دیے. تم کیا ہو؟ جو اول العزم مرسل سیدنا آدم علیہ السلام کو ورغلا دے, بہکا دے, تیری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے؟ تیری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے؟ وہ شیطان تھا نا, ابلیس تھا. یہ بھی اسی کا چیلا ہے, اسی کا بچہ ہے نا یہ, جسے لے کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو. اسے پاور کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کا پاور ہاؤس تو وہ ہے نا, مقام اسفل سے آ رہی ہے نا پاور اس کو. ٹھیک ہے تو بھائی یہ معاملات